حلال اور حرام اشیاء کا بیان۔ ایسے تمام پرندوں کا گوشت حرام ہے جو پنجوں سے شکار کرتے ہوں، مثلاً شکرا، باز، شاہین، گدھ اور عقاب وغیرہ، بخلاف ایسے پرندوں کے جن کے پنجے تو ہے لیکن ان سے شکار نہیں کرتے، جیسے کبوتر، لہٰذا وہ حلال ہیں۔ لیکن مالکیہ کہتے ہیں کہ ہر ایسے جانور کا گوشت حلال ہے جو پاک ہو، کسی کو نقصان نہ پہنچاتا ہو اور کسی دوسرے کا اس پر حق نہ ہو، لہٰذا ان کے نزدیک پنجہ دار شکاری پرندوں مثلاً باز اور گدھ وغیرہ کا گوشت حلال ہے۔ وہ تمام درندہ جانور جو کچلیوں کے دانتوں سے دوسروں پر حملہ کرتے ہیں حرام ہے، گھریلو ہو یا جنگلی، بس اس میں وہ کچلی کے دانت والے جانور داخل نہیں ہیں جن کے یہ دانت تو ہو لیکن ان سے دوسروں پر حملہ نہ کرتے ہوں، جیسے اونٹ، کہ وہ حلال ہیں۔ لیکن مالکیہ کہتے ہیں کہ جھپٹنے والے درندے مثلاً شیر، چیتا وغیرہ حلال ہے، البتہ بندر کے بارے میں دو قول ہیں، ایک یہ کہ وہ حرام ہے اور دوسرا یہ کہ وہ مکروہ ہے۔ یہ قول زیادہ معتبر ہے، ان کے نزدیک بندر اور بن مانس کا ایک ہی حکم ہے۔ پرندوں میں ہدہد، دریائی بجنگا ایک سیاہ رنگ کا مشہور پرندہ، لٹورا ایک بڑے سر والا پرندہ جو چڑیوں کا شکار کرتا ہے، اس کی مخصوص اعضاء گوشت ہے، الو، چمگادڑ، جنگلی ابابیل، آراہم گدھ کی ایک قسم ہے، عاقق کوے کی قسم کی کالے اور سفید دبوں والا پرندہ ہے، اور ابقق جنگلی کوا جو مردار کے سوا کچھ نہیں کھاتا، یہ سب حرام ہے، البتہ قید کا کوا حلال ہے، اس کا رنگ کالا ہوتا ہے اور چونچ اور پاؤں سرخ ہوتے ہیں۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ ہدہد کا گوشت حلال ہے لیکن مکروہ ہے۔ اس طرح خطاب، دریائی بجنگا اور رخم اور تمام پرندے حلال ہیں، ماسوائے جنگلی ابابیل کے جو مکروہ ہے اور کچھ لوگ اسے حرام سمجھتے ہیں۔ کوا خواہ کسی قسم کا ہو، سب حلال ہیں۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ دریائی بجنگا اور الو کا گوشت حلال ہے اور لٹورا اور ہدہد مکروہ ہے۔ چمگادڑ کے بارے میں دو رائے ہیں، مکروہ اور حرام۔ عاقق صرف مکروہ ہے، حرام نہیں، کیونکہ وہ دانہ بھی کھاتا ہے اور مردار بھی۔ چوپائے جانوروں میں سے فالتو گدھا حرام ہے، برخلاف جنگلی گدھے کے کہ وہ حلال ہے۔ اسی طرح وہ خچر بھی حرام ہے جس نے گدھی کا دودھ پیا ہو، لیکن وہ خچر جس کی ماں گائے ہو یا جس کا باپ جنگلی گدھا اور ماں گھوڑی ہو حلال ہے، کیونکہ وہ حلال جانوروں کا بچہ ہے۔ اس طرح نیولا حرام ہے اور بشمول حلال جانوروں کے یہ ہے، گھوڑا، زرافہ، ہرن اور نیل گائے کی تمام قسمیں۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ فالتو گدھے، گھوڑے اور خچر کے باب میں دو رائے ہیں۔ عام رائے یہ ہے کہ وہ حرام ہے، دوسری یہ کہ خچر اور گدھا مکروہ ہے اور گھوڑے کا گوشت کراہت کے ساتھ روا ہے۔ شافعیہ کہتے ہیں کہ نیولے کا گوشت حلال ہے اور زرافے کا گوشت حرام ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ قول مفتبع کے مطابق گھوڑا مکروہ تنزیہی ہے، سے چھوٹی قسم کی ہو یا بڑی قسم کی۔ خرگوش، جربوہ، گوہ، بجو، لومڑی، سمور، سنجاب، یہ گلہری وغیرہ، اور پرندوں میں سے تمام اقسام کے چڑے، بٹیر، چنڈول، زرزور، چکور جیسا ایک پرندہ ہے، بٹ تیتر، چکور، بلبل، طوطا، شتر مرغ، مور، سارسبتا، مرغابی وغیرہ دوسرے مشہور پرندے اور ٹڈی حلال ہیں۔ حنفیہ اور حنابلہ کہتے ہیں کہ سہ حرام ہے، چھوٹی بھی بڑی بھی۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ جربوہ حرام ہے، اسی طرح گو حرام ہے کیونکہ اس کا شمار خبائث میں ہے، اور اس کے حلال ہونے کے بارے میں جو روایت ہے اس کے متعلق خیال یہ ہے کہ وہ اس آیت وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ کے نازل ہونے سے پہلے کی ہے۔ اور حنفیہ کے مطابق بیجو بھی حرام ہے کیونکہ اس کے منہ میں کچلی کے دان ہوتے ہیں جن سے وہ شکار کرتا ہے۔ حنابلہ اور حنفیہ کہتے ہیں کہ لومڑی، سنجاب اور سمور حرام ہے۔ شافعیہ کے نزدیک طوطے کا گوشت اور مور حلال نہیں ہے۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ ٹڈی اس وقت تک حلال نہیں جب تک کہ اسے ذبح نہ کیا جائے۔ ایسے جانور کا ذبح کرنا یہ ہے کہ اس کو ذبح کرنے کی نیت سے مارا جائے، لہٰذا مردار ٹڈی ہاتھ لگے تو اس کا کھانا حلال نہیں ہے۔